اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ یہ سورت کا نام ہے اور یہ قیامت کا بھی ایک بیان ہے جو اس سورت میں آئے گا۔ تو اس سورت میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ، گزشتہ اقوام کا ذکر بھی ہے اور حشر کا بیان جب سب کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ یقیناً واقع ہونے والی۔ ملحاقہ تمہیں کیا سمجھ آئی اے مخاطب کہ یقیناً واقع ہونے والی کیا ہے، بلکہ ملحاقہ یقیناً واقع ہو جانے والی کیا ہے۔ اب ہے اگلی آیت، وما ادراک ملحاقہ، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ وہ یقیناً واقع ہو جانے والی کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود اور عاد نے کھڑ کھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا۔ الحاقہ بھی قیامت کا نام، القارعہ بھی قیامت کا نام۔ سورۃ القارعہ آخری پارے میں بالکل آخر میں۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو بہرحال قوم سمود تو خوفناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے قوم عاد کے لوگ، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو وہ ہلاک کیے گئے ایسی تیز آندھی سے جو انتہائی سرد اور بے قابو تھی۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا، اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلط رکھا 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ پس اے مخاطب، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، اگر تم اس وقت موجود ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں اس طرح گرے ہوئے پڑے تھے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں، اڑا کر رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک ہفتہ آندھی چلے، اندازہ تو کر لیں، چند منٹ کی آندھیاں کبھی کراچی میں چلیں تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا، اور کسی علاقے میں چلیں تو ایک ہفتہ مسلسل اللہ نے کھجوروں کے کھوکھلے تنوں کی طرح کر دیا۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتے ہو۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں کے لوگوں نے بھی بڑی خطائیں کی تھیں۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو اللہ نے انہیں بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں سوار کر دیا کشتی میں۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں، عبرت بنا دیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک بار پھونک ماری جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اللہ اکبر، بڑے زوردار الفاظ ہیں یہ، اللہ اکبر۔ اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ساری زمین کوٹ کوٹ کر برابر۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائیں گی۔ یہ الواقعہ، سورۃ الواقعہ پڑھ چکے، یہ بھی قیامت کا نام۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ ذکر ہے روایات میں آج 4 نے تھاما ہے، کل بڑا خطرناک معاملہ ہوگا، قیامت کا برپا ہونا بڑا بھاری معاملہ ہوگا۔ 8 فرشتے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ عرش کی کیفیت، فرشتوں کی کیفیت، اٹھائے جانے کی کیفیت متشابہات۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی، سب کچھ پیش ہو جائے گا۔ اب نتائج کا بیان۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش ہو کر کہے گا، لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔
انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ بے شک مجھے میرا حساب ملنا ہے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ جس بچے نے جان لگا کر محنت کی ہو وہ تو کہتا ہے کہ آج ہی رزلٹ آ جائے، میں صبح پیپر دے کر آؤں شام میں رزلٹ آ جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے تیاری کی تھی۔ اور جب رزلٹ کا دے آتا ہے اس کا چہرہ روشن ہو تو اس کو پتہ ہے آئی ول بی گیٹنگ دا ہائیسٹ مارکس، چہرہ روشن ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں دائیں ہاتھ والے، روشن چہرے والے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، جب چاہو فائدہ اٹھا لو۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم آگے بھیج چکے ہو گزشتہ زندگی کے ایام میں۔ اچھی زندگی گزار کر آئے، وہاں محنت کی، آج لو جنت میں تمہارا اجر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا وہ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ جس بچے نے اچھی تیاری ایگزامز کی نہیں کی ہوتی وہ کیا چاہتا ہے؟ رزلٹ آئے نہ کبھی، اور رزلٹ ڈے کل ہے، رات کو دعا کرے گا آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، کچھ بھی نہ ہو، اور اگر جانا پڑ جائے تو ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی اور چہرے پر اداسی ہوگی۔ سمجھ آتی ہے نا یہ بات؟ یہ کل بھی رزلٹ ڈے ہمارا۔ اللہ برے چہروں سے بچائے، روشن چہرے عطا فرمائے۔ اللہ دائیں ہاتھ والوں میں شامل کرے، بائیں ہاتھ والوں سے ہمیں محفوظ رکھے، البتہ یہ بیان بائیں ہاتھ والوں کا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہی موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، مجھے کیوں دوبارہ زندگی دے دی گئی۔ ما اغنی عنی مالیہ، آج میرے کچھ بھی کام نہ آیا میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت مجھ سے جاتی رہی۔ فرعون چیخ رہا ہوگا، حامان رو رہا ہوگا، نمرود چلا رہا ہوگا، آج مال بھی کام نہیں آیا، آج مال بھی کام نہیں آئے گا، آج بادشاہت بھی کام نہیں آئے گی۔ اب حکم ہوگا اللہ کی طرف سے مجرمین کے لیے، یہ اللہ قرآن پاک میں ڈراتا ہے، خدا کی قسم اللہ ہمیں ڈر عطا فرمائے، جہنم کا بچنے کی توفیق دے۔ اللہ کے کلام، سچے کلام کے الفاظ، خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، پھر اسے جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اسے جکڑ دو۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لے۔ یہ اللہ کا سچا کلام۔ کن لوگوں کے لیے جہنم؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا تھا۔ خود کھلانا دور کی بات ہے، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دلاتا تھا کہ بھائی تیرے پاس ہے تو کھلا دے۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج یہاں اس کا کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے۔ اللہ کا بھی حق پامال کیا، مخلوق کا بھی حق پامال کیا، حقوق اللہ کو بھی پامال اور حقوق العباد کو بھی پامال۔ آج اس کا کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کوئی کھانا ہے سوائے پیپ کے، استغفر اللہ، زخموں کا پیپ جہنم والوں کے، استغفر اللہ۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں لوگوں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ تھوڑی سی دنیا، تھوڑی سی کائنات دیکھی ہے، بہت کچھ تو ابھی ایکسپلور ہم نے نہیں کیا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سب چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ قسم اٹھا کر بات کہے تو بات میں اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں رسول اللہ کا ذکر ہے، سورہ تکویر میں پڑھیں گے وہ جبرائیل کا قول ہے۔ جبرائیل وہ رسول، وہ بھی پیغام پہنچانے والے نا، وہ فرشتوں میں سے، اور حضور انسانوں میں سے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں حضور کا ذکر ہے، سورہ تکویر میں جبریل امین کا ذکر آئے گا انہی الفاظ میں انشاءاللہ۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن یقیناً ایک معزز رسول کا قول ہے۔ وما هو بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، مگر تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، مگر تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔
کاہن قسم کے لوگ کچھ اندازے لگاتے، تکے لگا کر کچھ بتایا کرتے تھے مشرکین کو، اور مشرکین ان سے پوچھا کرتے تھے، تو یہ الزام حضور پر بھی لگاتے تھے معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے نہ کسی شاعر کا کلام، نہ کسی کاہن کا کلام، قلیلا ما تذکرون، مگر تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ان آیات کے حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ۔ مشہور تو ہے نا کہ وہ بہن والا معاملہ ہوا اور بہن نے استقامت دکھائی، سورہ طٰہٰ کی آیات ان کو سنائی گئی، وہ ایمان لائے، مگر یہ گریجولی ان کا معاملہ بنا ہے۔ حضرت عمر خود فرماتے میں حرم میں تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام یہ سورہ الحاقہ تلاوت کر رہے تھے، تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا کسی شاعر کا کلام ہوگا، کہتے حضور نے تلاوت فرمائی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اچھا کسی کاہن کو، حضرت عمر فرما رہے میں نے سوچا پھر کسی کاہن کا کلام ہوگا، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، حضرت عمر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ پہلی چوٹ لگی مجھے، میں کہہ رہا ہوں شاعر کا، یہ پڑھ رہے نہیں شاعر کا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کاہن کا، یہ کہہ رہے نہیں کاہن کا نہیں، پھر کس کا؟ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا۔ یہ پہلی چوٹ پڑی تھی سیدنا عمر کہتے ہیں، اور انتہا وہ ہے معاملہ جب بہن کا واقعہ یاد آ گیا نا، تھپڑ مارا بہن کو اور بہن نے استقامت دکھائی، پھر قرآن ان کو سنایا گیا غسل کے بعد، پھر یہ ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر بالفرض وہ کوئی بات گھڑ کر ہم پر کہہ دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو یقیناً ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ضرور ان کی شہرک کو کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، کوئی کہہ رہے ہیں انہوں نے گھڑ لیا اپنے پاس سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور نوٹ کیجئے گا سچے پیغمبروں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹے پیغمبر تو بہت گزرے ہیں، جھوٹے دعوے دار پیغمبر یعنی نبوت کے بہت گزرے ہیں، لیکن اللہ سچے پیغمبروں کا ذکر کر کے مشرکین کو سنا رہے، تم کہہ رہے ہو انہوں نے گھڑ لیا، اب اگر ہمارے کسی پیغمبر نے گھڑا ہوتا بالفرض سپوزنگلی، ہم اس کا ہاتھ پکڑتے، اس کی شہرہ کاٹتے، تم ہم سے اور پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن تو متقین کے لیے نصیحت کا باعث ہے، نصیحت کا ذریعہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمارا پیغمبر معاذ اللہ وہ گھڑ ہی نہیں سکتا، وہ اپنے پاس سے بیان ہی نہیں کر سکتا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 جو ارشاد فرماتے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ارشاد فرماتے حضور علیہ السلام۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن تو متقین کے لیے ضرور نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک جھٹلانا کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہ قرآن تو یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب عظیم کے نام کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔